सोचती हूँ मैं क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सब की हाज़िरी होगी। बात क्या है बाद सबा इतनी क्यों मुअत्तर है, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समझ नहीं आ रही जी कि बहू ज़ालिम है या कि सास। कुमकुम और उनकी सासू माँ बर्चन आंटी के फॉलोअर्स के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है। कहीं पर लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि भाई आपने कुमकुम के साथ बहुत ज़्यादती की है। इतनी आग की शिद्दत ज़्यादा थी कि आपके नाक, कान, नासों, मुँह हर तरफ धुआँ घुस गया। लेकिन अब आप ख़ुद तो फ़ौरन बेटी के घर भाग गई, लेकिन आप अपने पोतों और बहू को साथ नहीं लेके गई, उनको भी अपनी अम्मी के घर भेज देती। तो इस पे बात करेंगे कि क्यों बच्चन आंटी जो है वो अपनी बहू को साथ नहीं लेके गईं, अकेली क्यों खुद चली गईं अपनी बेटी के घर। और इसके बाद एक और भांडा फूट चुका है जी बच्चन आंटी के झूठों का पलंदा। हर रोज़ ही पलंदे खुलते रहते हैं, इतने पलंदे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। जो ये कहती हैं कि मेरा चुन्ना मुन्ना गोलू मोलू काकू छोटा बेटा फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री तो वो जाता है, ये नहीं जाता, लेकिन इस मुसीबत के टाइम में वो मीठी नींद एसी में सो रहा है। जबकि आंटी जी ने इतनी इमोशनल वीडियो बनाई कि लोगों के आंसू निकाल दिए। इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि अम्मा इतने सदमे में है, अम्मा की कमर जो है वो दर्द से फटी जा रही है। और छोटी बेटी जो है वो लाल लिपस्टिक लगा के अम्मी के साथ इजहार अफसोस करने के लिए अपनी ही बड़ी बहनिया के घर तशरीफ़ लाई हैं। तो इस पे भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने कल कहा था कि भई ये एक अल्लाह की तरफ से एक निशानियाँ होती हैं जो अल्लाह ताला अपने इंसानों को वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहता है, ताकि मेरे बंदे जो हैं वो गफलत से ख्वाब गफलत से जाग जाएँ और मेरे सच्ची तौबा कर लें। अल्लाह हम सब को तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन हम लोग गाफिल हैं, तो हम अपनी दुनिया में मतलब हुब्बे जा हमारे अंदर इतना है, हम ख्वाब गफलत से जागते नहीं हैं। तो वो कहते हैं ना कि लगा तकिया गुनाहों का, पड़ा दिन रात सोता हूँ, मुझे अब ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम इंसान इतने गाफिल हैं, इतने गाफिल हैं, हम दुनिया में इतने मगन हैं, दुनिया हुब्बे जा हमारे अंदर इतना है कि हम अपने इस गफलत में ना ये भी भूल जाते हैं कि ये अल्लाह ने हमें निशानी दिखाई है, ये अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे रुजू करे, सच्ची तौबा करे और जो भी गलत काम वो कर रहा है उनको छोड़ दे। तो लेकिन हम कहाँ कहाँ सुधरेंगे, हम तो नहीं सुधरेंगे, ना ना ना। हम नवाज आएंगे अपनी आदत से, हम सुधरने वाले नहीं हैं, हम नहीं सुधरेंगे। तो लोगों ने क्या कहा जब मैंने ये कहा कि अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ दिखाता है, लोगों ने कहा ना 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 सिस्टर ये बात नहीं है। ये पिछले दिनों बड़ा चर्चा हो रहा था कि वर्जिन आंटी की छोटी बेटी घर चली गई तो लोगों को आग लग गई, आग लग गई, इधर आग लग गई, उधर आग लग गई, लाहौर आग लग गई, अली मदर को आग लग गई, पता नहीं किस किस को आग लगी। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें तो ज़रा भी आग नहीं लगी, हम ऐसे हैं ही नहीं। मैं तो दुआएं कर रही थी और सच्चे दिल से इसके लिए दुआ कर रही थी। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंसानियत तो है ना हमारे अंदर है। तो मैं तो नहीं चाह रही थी कि ये अपने हस्बैंड से नाराज़ होकर मायके में बैठे। तो मैं तो चाह रही थी अपने घर चली जाए, बच्ची अपने घर में ही प्यारी लगती है अपने शोहर के साथ। तो मुझे तो आग नहीं लगी। बहरहाल आंटी जी के घर में ज़रूर आग लग गई। तो वो किसी ने कहा कि भी इनके मुंह से निकली हुई जो बातें हैं ना वो इनके सामने आ गई हैं। तो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए आंटी जी, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। और अब आंटी जी को लोग नसीहतें कर रहे हैं, हालांकि आंटी जी अपनी वीडियोस में लोगों को नसीहतें करती हैं। चाश की नमाज के बाद ये जिक्र अज़कार, तहज्जुद की नमाज के बाद ये जिक्र अज़कार, फ़लाँ नमाज के बाद ये जिक्र अज़कार, और पता नहीं क्या क्या आंटी वजीफ़े बताती रहती हैं लोगों को। लेकिन इस बार तो भाई मामला उल्टा ही हो गया। लोग टूट पड़े बबरचन आंटी पर कि भाई सदका दो, ये करो, वो करो, ये वजीफ़ा करो, वो वजीफ़ा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक के सोया करो। तो जो दे रहे हैं ना आंटी जी को वज़ाइफ, उनको पता नहीं है शायद कि आंटी जी खुद पीर नहीं है। आंटी जी को खुद जो है ना बड़ी चीज़ है, एक अल्लाह की वलियाँ हैं। तो आंटी जी को सब पता है, सब पता है, लेकिन फिर भी सब पता होने के बाद भी हम नबाज आएंगे अपनी आदत से। तो एक होता है अनजान, जब अनजान बंदा होता है ना तो वो गुनाह करता है तो उतना उसको शायद सख्त उसकी पकड़ नहीं होती जितना एक जानने वाले को होती है। मतलब एक इल्म दीन रखने वाले को, जिसको पता होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना फरमाया और इसके बारे में क्या क्या सज़ाएँ जो हैं हमें बताई गई हैं कि औरत अगर इस तरह करेगी या
ٹھیک ہے. تو یہ تو اپنے آپ میں ہی اتنا بڑا غلط کام کر رہی ہیں کہ اپنے بیڈ روم یہ دکھاتی ہیں لوگوں کو، اپنی کچن یہ دکھاتی ہیں لوگوں کو، اپنے کپڑے یہ دکھاتی ہیں لوگوں کو، اپنے میک اپ یہ دکھاتی ہیں لوگوں کو، چوڑیاں پہن کے کھن 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 کھنکھا کے دکھاتی ہیں لوگوں کو. کچھ رہ گیا ہے؟ کچھ رہ گیا ہے؟ نہیں نا. سب کچھ تو دکھاتی ہیں. اور دیکھتے کون ہیں؟ پان والے، سموسے والے، سبزی والے ہیں، کنڈکٹر، ڈرائیور، سارے، ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر کوئی. اتنے ان کو شاپنگ مال میں فالوورز نہیں ملتے جتنے ان کو 8 نمبر مارکیٹ میں ملتے ہیں. سوچے نا. عامر سموسوں والا بھی ان کا فین ہے، لیسوں والا بھی ان کا فین ہے. ہر مطلب کہ وہ جدھر جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر کسی کے پاکٹ میں ہے یہ عورتیں، ہر کسی کی پاکٹ میں. تو جب سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی نہ گھر کے مردوں کی غیرت جاگے گی، نہ گھر کی عورتوں کو شرم آئے گی، تو پھر کیا کیا کہاں خواب غفلت سے جاگیں گے. پھر جتنے مرضی وظیفے آپ بتا لیں یا وہ خود کر لیں، خود بھی وہ کرتی ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ان لوگوں پہ حیران ہوتی ہوں. وہ ایک تو ہے نا جو بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں عمل کرنے کی، اور مطلب شکت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ کسی کو قرآن پاک صحیح تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ بیچارہ کوشش کر کے، ہمت کر کے کرتا ہے کہ میں کسی طرح سے نا اپنی لفظوں کی ادائیگی صحیح کروں. تو وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کچھ اچھے سے صحیح سے آتا ہوتا ہے، لیکن وہ کوشش کیا کرتے ہی کام ہی نہیں کرتے، اچھا کام ہی نہیں کرتے. اور 5 وقت کی نمازیوں پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے حضور 5 بار کھڑا ہو. ہم تو چلے گناہ گار ہیں، ہم تو بدکار، سیاکار، سیاہ شعار ہیں، چلے مان لیے. لیکن وہ ورچن انٹی تو پکی نمازن ہے نا. وہ خود بتاتی ہیں نا میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، چاشت بھی پڑھتی ہوں، تو وظیفے بھی کرتی ہوں، درود شریف بھی پڑھتی ہوں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ نماز کیسی پڑھتی ہیں کہ ان کو نماز برائی سے روکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ برائی نہیں ہے اپنی بہن بیٹیوں بہوؤں کے بارے میں تذکرے کرنا سوشل میڈیا پہ، منگنیوں کے، نکاحوں کے، پریگننسیوں کے، بچے پیدا کے، چھٹی نہانا، غسل کرنا، سی سیکشن کی ویڈیوز شیئر کرنا. کتنی عورت کی بے پردگی ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے عورت پریگننٹ ہوتی تھی نا تو ایسے چھپ چھپ کے اپنا ٹائم گزارتی تھی کہ کسی کو ہمارا پیٹ نظر نہ آ جائے. اور عورتیں جو ہے نا وہ اونچی آواز نہیں نکالتی تھی ڈیلیوری کے ٹائم کہ کوئی غیر محرم ہماری آواز نہ سن لے، ہماری کوئی چیخ نہ سن لے. اور آج کل دیکھ لیں پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے شرفا، ایک تو ہے نا ماڈرن ٹک ٹاکر یا بڑی جو اس طرح کی بے باک قسم کی یوٹیوبر ہیں، چلیں وہ تو کر رہی ہیں نا، وہ تو ان کی تو مطلب لائف سٹائل ہی وہی ہے نا. تو ان پہ ہم کیا گلا کریں جب شرفا یہ کر رہے ہیں، حجاب والے یہ کر رہے ہیں، سکارف والے یہ کر رہے ہیں، اور خود کو 5 وقت کا تہجد گزار، چاشت اشراق پڑھنے والا، اور گھر میں ختم درود آئے روز، کبھی کوئی سورہ پڑھا رہی ہیں کبھی کوئی. تو وہ اس طرح جب کرتے ہیں نا تو پھر آپ بتائیں نا کہ اب کیا ہی کہیں. پھر دین پہ عمل کرنے والوں نے تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں. انہوں نے لبرل لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. یہ ایسی ہوتے ہیں. تو اب جی بات کرتے ہیں ظالم ساس ہے یا بہو. بھائی بہو کی کیا مجال کے ساس کے آگے سامنے سے زبان چلائے. وہ کسی نے کامنٹ کیا کہ ہائے کتنی بدتمیز ہے، اپنی ساس کو ایک دن کمرہ نہیں دیا. تو بھائی بہو کی کیا مجال ہے کہ وہ ساس کو کمرہ نہ دے. گھر پورے کا پورا آنٹی جی کا ہے، ڈرائنگ روم پورے کا پورا پڑا ہوا ہے خالی. ٹھیک ہے، اور وہیں پہ میرے خیال میں کم کا ہسبینڈ سوتا بھی ہے. اور بچے تو بتا رہی تھی نا آنٹی بڑا بیٹا اسکول گیا ہوا ہے. تو گھر میں کون تھا؟ آگ لگی ہے تو مکیم انکل تو کام اس میں لگ گئے ٹھیک کروانے کے لیے، اور بڑا بیٹا بھی ساری بات ہے وہ بھی ساتھ دے رہا ہوگا. اور آنٹی جی نے کیا کیا، چھوٹے بیٹے کو لے کے فوراً اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئی. نہ بچوں کا خیال کیا، نہ اپنی بہو کو پیچھے چھوڑ گئی. بھی گھر میں جو کام کر رہے ہیں نا ان کو چائے پانی دیں گی، اور پھر کچھ نہ کچھ گھر کے کام. گھر کو اکیلا تو نہیں چھوڑنا ہوتا، ایک نے تو گھر میں رہنا تھا نا. تو آنٹی کو اتنا صدمہ ہوا، آنٹی کے پھیپھڑوں میں ایسا دھواں گھسا کہ وہ دھواں نکالنے کے لیے انہوں نے سانس جا کے زہر کی پوریا کے گھر میں لیا، اور وہاں پر اے سی چلا کے وہ ان کا چہیتا بیٹا سارا دن جو ہے نا لوٹ پوٹ ہوتا رہا. جس کے بارے میں آنٹی جی ارشاد فرماتی ہیں کہ ایویں لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ گھر میں پڑا رہتا ہے. میرا بچہ تو فیکٹری جاتا ہے، فیکٹری 6 فیکٹریاں سنبھالنی ہوتی ہیں، اور اتنا سارا کام ہوتا ہے. گاڑی اس کو نہیں یہ لوگ چلانے دیتے، اتنا اس کو ننا منا بنایا ہوا ہے. سارا دن یہ سوتا رہتا ہے، رات کو یہ جاگتا ہے، رات کو یہ انہیلدی ایٹنگ کرتا ہے، مطلب کیا وہ انہیلدی فوڈ کھاتا رہتا ہے. اور صرف اس کا کام ہے کہ ویڈیو بنانا، ایڈٹ کرنا، اور ماؤں بہنوں کو موٹیویٹ کرنا کہ کرو کام ڈالرز آ رہے ہیں مفت میں، کیا ضرورت ہے مشقت کرنے کی. تو یہ معاملات ہیں جی. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ گھر تو آنٹی کا ہے تو اس کم کی کیا ضرورت ہے.
کہ وہ اپنی ساس کو بولے کہ ساسو ماں آپ اس کمرے میں نہ جو اس کمرے میں نہ بیٹھے نا، ایسا نہیں ہو سکتا بالکل بھی۔ اور چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی پہنچ گئی امی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، کیونکہ گھر میں آگ لگ گئی تھی، تو فوراً سے وہ آئی کہ ہائے اللہ میری امی کو۔ تو کیا بھابھی کا تم لوگوں کو خیال نہیں آیا، اپنے بھتیجوں کا خیال نہیں آیا؟ ایک ہی بچے کے پاس، ایک بیٹے کے پاس یہ بھی اولاد ہے، دوسرا تو بیٹا بھی غیر شادی شدہ ہے، اور انٹی نے اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ اپنے پوتوں اور اپنی بہو کو ادھر ہی چھوڑ آئی۔ بھائی کیوں؟ اگر ایک دفعہ شارٹ سرکٹ ہوئی ہے تو وہ سارے پائپس میں تو فٹنگ پورے گھر میں ہوئی ہے نا پائپس کے ذریعے، تو کہیں بھی پھر دوبارہ بھی کچھ چیز ڈیمیج ہو سکتی ہے، کچھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں نہ۔ نہیں انٹی نے بار بار کیا کہا، نیچے والے پورشن میں لائٹ آ رہی تھی، کم کا اے سی چل رہا تھا۔ اگر کم کا اے سی چل رہا تھا اور کم اس گھر میں رہ سکتی ہے جہاں پہ اوپر والے پورشن میں شارٹ سرکٹ ہوئی ہے، تو آپ کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ نیچے والے پورشن کوئی کم کے نام تو نہیں لگا ہوا، کم کا کوئی قبضہ تو نہیں ہے اس پہ، گھر تو سارا آپ کا ہی ہے۔ ویسے تو آپ سارا دن کچن میں ہوتی ہیں، ناشتے کے ٹائم پہ آپ اپنی بیٹی کے گھر آ گئی ہیں، آگ کا بہانہ بنا کے اپنے گھر میں نیچے والا پورشن جب سیف تھا، اے سی چل رہے تھے ڈرائنگ روم بھی میں بھی اور کمرے میں بھی، تو آپ ادھر ہی ناشتہ کرتی نا۔ دو بندوں نے کتنی جگہ لینی تھی، ادھر ماں بیٹا ڈرائنگ روم میں بھی دونوں پڑے رہتے، کمرے میں نہ بھی سوتے تو اتنا بھی کمرہ چھوٹا نہیں تھا کم کا کہ اپنے دیور اور اماں کو ایک دن ادھر، مطلب رات تو نہیں تھی نا کہ سونا تھا، دن ہی تھا نا، دن میں تو 100 کام ہوتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ ورجن انٹی نے ریسٹ کرنا تھا، گہری نیند سونا تھا، اور نیچے شور شرابہ ہوگا، اوپر بھی شور شرابہ، کیونکہ گھر میں کام چل رہا تھا اور ان کو چاہیے تھا سکون، اور سکون کرنے کے لیے وہ پہنچی اپنی اپنی بیٹی کے گھر، جہاں پہ بیٹی کے اتنے قصیدے پڑے، وہ تعریفوں کے پل باندھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھی آپ کی بہو بھی پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو پکا کے کھلاتی ہے، وہاں تو آپ کی زبان پہ چھالے پڑتے ہیں تعریف کرتے ہوئے، لیکن یہاں دال چاول بھی آپ کو اچھے لگنے لگے ہیں، بریانی سے بھی زیادہ اعلیٰ لگنے لگے، اور صدقے واری جا رہی ہیں بیٹی کے۔ اور وہ جو لپسٹک لگا کے آئی ہے اس کو جو سنائی ہے لوگوں نے، ویسے تو اس کی ساس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، لیکن ریڈ لپسٹک جو ہے وہ اپنی ساس کو دیکھ کے وہ بھی لگانا شروع ہو گئی ہے۔ اس پہ بھی لوگوں نے خوب تنقید کی کہ بھئی تمہاری اماں تو پریشانی سے اس کا برا حال ہے، مری جا رہی، اور تم ریڈ لپسٹک لگا کے آ گئی ہو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنی سیریس بات نہیں ہوگی پھر جو تم ریڈ لپسٹک لگا کے آئی ہو؟ تو یہ معاملات ہیں جی۔ اور تحسین کا آپ نے دیکھ لیا، وہ سونے گیا تھا کیونکہ وہ رات کو جاگتا ہے اور اس کے سونے کا ٹائم تھا، اس لیے وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گیا اپنی اماں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کرنا تھا ریسٹ، اور وہاں پہ تھا شور شرابہ۔ تو کون ظالم ہوا پھر؟ ساس، بہو تو ظالم نہ ہوئی۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔